الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها أشراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والله خلقكم ثم يتوفاكم منكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. صدق الله العظيم. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 66 سے لے کر کے 70 تک ہیں. ان کا ترجمہ یہ ہے: اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی سوچنے سمجھنے کا بڑا سامان ہے. اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں بھی سوچنے سمجھنے کا بڑا سامان ہے. مثلا ان کے پیٹ میں جو گوبر اور خون ہے اس کے بیچ میں سے ہم تمہیں ایسا صاف اور ستھرا پینے کو دودھ دیتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے. اور کھجور کے پھلوں اور انگوروں سے بھی ہم تمہیں ایک مشروب عطا کرتے ہیں جس سے تم شراب بناتے ہو اور پاکیزہ رزق بھی حاصل کرتے ہو. بے شک اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی، شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگوں جو چھتریاں اٹھاتے ہیں ان میں اپنا گھر بنا، پھر ہر قسم کے پھلوں سے اپنی خوراک حاصل کر، پھر ان راستوں پر چل جو رب نے تیرے لیے آسان بنا دیے ہیں. اس طرح اس مکھی کے پیٹ سے وہ مختلف رنگوں والا مشروب نکالتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے ہوں اور سمجھتے ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر وہ تمہاری روح قبض کرتا ہے اور تم میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو عمر کے سب سے ناکارہ حصے میں پہنچا دیا جاتا ہے جس میں پہنچ کر وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتا. بے شک اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور بڑی قدرت والے. یہ آیات کا ترجمہ ہے. اس میں بھی اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں اور ان میں غور و فکر کرنے کی ہمیں دعوت دی ہے تاکہ ہم ان میں غور کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کریں اور اللہ جل شانہ کے دل و جان سے تابع دار بنیں کہ جب وہ ایسے خالق ہیں، ایسے مالک ہیں اور ایسے قدرت والے ہیں کہ ناپاک چیز سے ہی پاک چیز نکال دیتے ہیں، ان سے بڑھ کر کون ہے کہ اس کی تابع داری کی جائے. جن میں سے پہلی نشانی اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی ہے کہ دیکھو یہ تمہارے مویشی جیسے گائے، بکری، بھینس، اونٹنی، یہ مویشی ہیں تمہارے. ان مویشیوں کے اللہ پاک کی قدرت کی یہ نشانی موجود ہے کہ ان کے پیٹ میں ایک گوبر ہوتا ہے، دوسرا خون ہوتا ہے. ان دونوں کے درمیان سے اللہ تعالیٰ دودھ پیدا فرماتا ہے. دودھ میں نہ گوبر کا نام و نشان، نہ خون کا ذائقہ اور نام و نشان. خون کا رنگ الگ اور وہ ناپاک ہی ناپاک، گندا ہی گندا،
اور گوبر بھی ناپاک ہی ناپاک، گندے ہی گندا، ان کے بیچ میں سے اللہ پاک دودھ نکال دیتے ہیں جو سفید رنگ کا ہوتا ہے اور بہت ہی خوش ذائقہ ہوتا ہے، نہایت صحت بخش ہوتا ہے اور جامع ترین غذا اپنے اندر رکھتا ہے اور کھانے پینے کے لیے نہایت ہی لذیذ، جس سے کھانے پینے کی ہزاروں چیزیں تیار ہو گئی۔ یہ کسی قدرت ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہزاروں ٹنوں منوں دودھ اللہ تعالیٰ اس طرح تیار فرما رہے ہیں کہ اگر کسی بڑے فارم میں چلے جاؤ تو وہاں پر دودھ کی نہر ہی بہتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو، جس سے وہ خشک دودھ تیار کرتے ہیں۔ تو وہ جانور سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے جسم میں خون بھرا ہوا ہے، گوبر بھرا ہوا ہے اور بیچ میں سے یہ سفید دودھ حلال و پاکیزہ اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں۔ دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت، جب وہ ایسے قدرت والا ہے تو بس پھر اسی کی فرما برداری و تابعداری اختیار کرنی چاہیے۔ ایسے کھجور ہے اور انگور ہے، کتنی بہترین یہ غذا ہے۔ کھجور بھی جامع ترین غذا ہے کہ اس کے اندر انسان کی جسم کی تمام ضروریات اللہ پاک نے جمع کر دی اور سالہ سال یہ محفوظ رہتی ہے، نہ گلے نہ سڑے، جب کھاؤ اس کی توانائی برقرار اور موجود۔ ایسے انگور ہیں کہ تازہ کھاؤ تو الگ فائدہ، اس کا جوس نکال کر پیو تو الگ فائدہ، اور کشمش کی شکل میں کھاؤ تو الگ فائدہ، اور کشمش بن جانے کے بعد سالہ سال اس کے رکھے رکھو، اس کی غذائیت بھی محفوظ اور اس کی لذت بھی دوبالا ہو جاتی ہے، اس کا ذائقہ الگ۔ اور یہاں جو اللہ پاک نے ورزقت حسنہ فرمایا، یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ پاک نے شراب حرام نہیں فرمائی، اس لیے یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بھی ایک تمہارے لیے اللہ پاک نے نعمت فرمائی ہے۔ پھر بعد میں اللہ پاک نے شراب کو حرام کر دیا۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے شہد کا ذکر فرمایا کہ شہد کی مکھیاں دیکھو، دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی ہوتی، ایک ان کی ملکہ ہوتی جو ان سب پہ حکومت کرتی، وہ اپنا حکم چلاتی اور پھر وہ ان کو بھیجتی، اور پھر ہزاروں کی تعداد میں مکھیاں پھلدار درختوں میں، پھولدار درختوں میں جا کر بیٹھتی ہیں اور وہاں اپنی غذا حاصل کرتی ہیں، جیسے اور مکھیاں اپنی غذا حاصل کرتی ہے اور اڑنے والی چیزیں اپنی غذا حاصل کرتی ہے، یہ بھی وہاں جا کر کے غذا حاصل کرتی ہے، کوئی کسی پھول میں سے غذا حاصل کرتی ہے، کوئی کسی پھول میں سے، کوئی کسی پتے میں سے، کوئی کسی شاخ میں سے، کوئی کسی ٹہنی میں سے، جہاں جہاں ان کی اللہ پاک نے غذا مقرر فرمائی ہے، یہ سب اڑ اڑ کر وہاں جاتی ہیں اور وہاں جا کر کے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ چھتے بناتی ہیں، اپنے چھتے بناتی ہیں، پہاڑوں میں بھی بناتی ہیں، درختوں میں بناتی ہیں، اور جو لوگ چھپر بنا کر رہتے ہیں ان میں بھی جا کر کے یہ اپنے چھتے بناتی ہیں۔ تو ان کے جو چھتے ہوتے ہیں وہ عجیب و غریب شاہکار ہیں، اس کے اندر بھی عجیب عجیب کھانے ہوتے ہیں ان کے، اور ان کھانوں کے اندر یہ اپنا جو کچھ کھا کر آتی ہے، جو کچھ پی کر کے آتی ہیں، وہ اس کے اندر ابلتی ہے اور اس کے اندر وہ جمع کرتی رہتی ہے، اور اس طرح سے بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے ہزاروں چھتے تیار ہوتے رہتے ہیں۔ عام طور پر یہ چھتے اپنے اونچے بلند جگہ پر بناتی ہیں تاکہ نیچے چلنے والے لوگ اس کو ضائع نہ کر دیں، اور اس میں جو چھتا یہ اور جو شہد اس میں محفوظ کرتی ہیں وہ بھی محفوظ رہے، اور نیز تازہ ہوا بھی اس کو ملتی رہے۔ یعنی یہ بھی تو اس کی سمجھ بوجھ کی بات ہے نا کہ وہ بلند جگہ پر اس لیے بناتی ہیں تاکہ لوگوں کے ہاتھوں سے بھی محفوظ رہے اور کثافتوں سے بھی محفوظ رہے اور تازہ ہوا بھی اس کو حاصل ہوتی رہے، اور پھر اس کے اندر موم بھی موجود ہوتا ہے جو اس کا محافظ ہوتا ہے۔
اب یہ اس کے اندر سمجھ عقل یہ محض من جانب اللہ ہے، ورنہ ہے تو ظاہراً بے عقل، جیسے اور حیوانات بے عقل کہلاتے ہیں ایسے یہ بھی ایک بے عقل، لیکن یہ کتنی سمجھ بوجھ کی بات ہے اس کے اندر، اور اس کو کس طریقے سے وہ عقل مندی کے ساتھ بناتی ہیں، سمجھداری کے ساتھ بناتی ہیں، کس طرح سے شہد کو اس کے اندر محفوظ کرتی ہے۔ اب وہ مختلف رنگ کا ہوتا ہے، کوئی لال رنگ کا ہوتا ہے، کوئی گہرے براؤن رنگ کا ہوتا ہے، کوئی بھورے رنگ کا ہوتا ہے، لیکن جو بھی شہد ہوتا ہے بس وہ غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ شہد کی مکھی پیدا فرمائی، اس کو یہ اللہ پاک نے شہد کا چھتا بنانے کا سلیقہ عطا فرمایا، سمجھ عطا فرمائی، اس طرح سے وہ ادھر ادھر گھوم کر کے وہ یعنی پھلوں کا اور پھولوں کا اور دوسری چیزوں کا مغز لے کر کے آتی ہے، مغز لا کر کے وہ اس میں ایسی قدرتی مٹھاس جو ہے حیرانی کی بات ہے کہ ہمیں تو کسی درخت میں، کسی پودے میں، کسی پھول میں اتنی مٹھاس نہیں آتی جو شہد کی بوتل میں بھری ہوئی ہے۔ شہد کے اندر یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اس نے اس کو سکھایا ہے کہ کس طریقے سے یہ چیز چوس کے لا کر کے یہ اپنے چھتے میں جمع کرتی ہے، وہاں سے لوگ چھتا اتار لیتے اور چھتا اتار کر کے اس کو نچوڑ کر کے صاف کر کے وہ ہمارے پاس پہنچا دیتے ہیں اللہ پاک اپنے فضل سے، جس کے اندر بڑے شمار فوائد ہیں۔ جیسے کھجور جامع ترین غذا ہے، شہد بھی ایک جامع ترین غذا ہے جو انسان کے اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہے۔ تو ان شہد کی مکھیوں میں بھی دیکھو کہ کیسے قدرت نے ان کے اندر اپنی قدرت دکھائی ہے اور کیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قدرت کا نمونہ بنایا۔ جب بنایا تو بس تم سے سبق لو، اور سبق یہی ہے کہ اللہ پاک نے جب اس کو یہ سمجھ دی تو وہ تم بھی اللہ پاک کی تابعداری کرو تاکہ تمہارے اندر بھی سمجھ پیدا ہو اور عقل پیدا ہو۔ ویسے اللہ پاک نے ہر انسان کو عقل دے رکھی ہے، لیکن اس عقل کے اندر ضلع جب پیدا ہوتا ہے اور اس کے اندر صحیح سمجھنے کی صلاحیت جب آتی ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کا تابعدار بنتا ہے اور فرما بردار بنتا ہے، جتنا جتنا تابعداری اور فرما برداری کرتا جاتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر اس کو ان چیزوں سے سبق لینا آسان ہو جاتا ہے۔ آخر میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ دیکھو تم کو بھی اللہ پاک نے پیدا فرمایا، تم سب کو یعنی تمام انسانوں کو اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ تم کو وفات بھی دیتے ہیں، تمہارا انتقال بھی ہوتا ہے اور تمہاری روح بھی اللہ تعالیٰ قبض فرماتے ہیں۔ ایک دن وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ روح جسم میں ڈال رہا ہوتا ہے جب وہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ پھر ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ جو اپنے بستر پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے کہ جہاں جس حالت میں بھی اس کی موت اللہ نے مقدر فرمائی ہے وہاں موجود ہوتا ہے، اور پھر اس کی روح قبض ہو جاتی ہے اور دیکھتے دیکھتے آدمی کی روح نکل جاتی ہے اور صرف جسم جو ہے وہ بے حس اور بے جان ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ پھر ان میں سے بعض کے بارے میں اللہ پاک یہ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ناکارہ عمر تک پہنچا دیتے ہیں۔ ناکارہ عمر کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عمر کو آدمی پہنچ جاتا ہے کہ اس کی تمام جسمانی طاقتیں، ذہنی طاقتیں، باطنی قوتیں ساری کی ساری ناکارہ ہو جاتی ہیں، اور وہ آدمی جو 40 سال کی عمر میں جوان رانا تھا اور لوہا لاٹ تھا، کھانے میں دیکھو تو لکڑ ہضم پتھر ہضم، بولے تو بند کرنا مشکل، چلے تو چھلانگتا مارتا ہوا جائے، لڑے تو غالب آ جائے، اور اب ایسا ہے کہ نہ اسے چلا جا رہا ہے، نہ چلا جا رہا ہے، نہ کھایا جا رہا ہے، نہ پیا جا رہا ہے، نہ سویا جا رہا ہے، نہ جاگا جا رہا ہے، ہر طرح سے وہ عاجز ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی دماغی صلاحیتیں بھی رخصت ہو جاتی ہیں۔
پہلے ایک دفعہ ایک بات کہہ دی تو ہمیشہ یاد ہے، اور اب یہ حالت ہے کہ ابھی کہی ابھی یاد نہیں. بھائی مجھے تو یاد نہیں، بس اس کی زبان پہ یہ رہتا ہے. اب وہ لکھ لکھ کے کام چلا، وہ لکھنا ہی بعض بھول جاتا ہے. جب دماغ اتنا کمزور ہو گیا، حافظہ اتنا خراب ہو گیا، تو باقی طاقتوں کا بھی تقریباً یہ حال ہے کہ کھایا نہیں جا رہا، پیا نہیں جا رہا، رات کو نیند نہیں آتی. ابھی کچھ دن پہلے ہمارے دارالعلوم کی مجلس بہت پرانے نمازی، اب ان کی 90 سال عمر ہے ماشاء اللہ. وہ مجھ سے آئے کہ ڈاکٹر صاحب کے نام خط لکھ دو. ڈاکٹر صاحب سے کہو کہ کوئی ایسی دوا دے دو کہ رات کو نیند آ جائے. اب یہ کہ مجھے ایک رات جو ہے نا 1 سال کے برابر معلوم، اور ایسا لگتا ہے گھنٹہ جو ہے وہ اس کی سوئی ہلتی نہیں ہے زندگی. دیکھ دیکھ کے میں تنگ آ جاتا ہوں، لیکن وہ مجھے سرکتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی. ساری رات بیٹھ کے گزارتا ہوں، بس فجر کے بعد مجھے نیند آتی ہے، پھر میں زور تک سوتا ہوں. تو ایسی دوا دے دو کہ دن کو جاگوں، رات کو سوؤں. وہ جوان جس کو اٹھا اٹھا کے لوگ تھک جاتے تھے کہ اٹھ بھائی اٹھ بھائی، وہ اٹھتا ہی نہیں. اب یہ کہ سو بھائی وہ سویا ہی نہیں جا رہا. عربی کا ایک شعر ہے کہ الا لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب. اے کاش جوانی ایک دن کے لیے میرے پاس آ جائے. ایک دن جوانی میری بڑھاپے میں واپس آ رہی تو میں اس کو سناتا کہ بڑھاپے نے مجھے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کی اور مجھے کیسے کیسے ستایا ہے، کیسے کیسے پیش آیا. لیکن جوانی واپس کہاں؟ جو آ کے چلی جائے وہ جوانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھی. جو آ کے چلی جائے وہ جوانی دیکھی، اور جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا. کیونکہ بڑھاپا تو لینے کے لیے آیا ہے نا، جانے کے لیے تھوڑی آیا. وہ تو لینے آیا ہوا ہے. اب تم تیار ہو جاؤ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تو مزہ ہی مزہ، فائدہ ہی فائدہ. ہم تیار نہیں ہوتے اس لیے وہ تو جائے گا نہیں، وہ تو لے کے جائے گا. تو حقیقت یہ ایک بڑے میاں سے کسی نے پوچھا مذاق کے طور پر کہ بڑے میاں کمان کہاں سے لائے؟ سنیں بڑھاپے میں بعض میں کمر کوزہ ہو جاتی ہے نا، میرے کو خوش. تو کسی بچے نے پوچھا بڑا بھائی یہ کمان کہاں سے لائے؟ انہوں نے جواب دیا بیٹا جب اس عمر میں پہنچو گے تو خود ہی مل جائے گی، یہ قیمت نہیں ہوتی مفت. یہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے بھائی، کہ جس کو چشمے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جس کو کان کے پیچھے مشین لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جس کو چلنے کے لیے کسی لاٹھی کے سہارے کی ضرورت نہیں تھی، جس کے لیے کھانا پینا جو تھا وہ ہر دل عزیز تھا، سو جائے تو اس کے اٹھنا مشکل تھا، سارے قوا اس کے لاجواب تھے. اب یہ کیا ہو گیا کہ جناب اب اس سے نہ چلا جا رہا ہے، نہ پھرا جا رہا ہے، نہ اٹھا جا رہا ہے، نہ بیٹھا جا رہا ہے، نہ سویا جا رہا ہے، نہ جاگا جا رہا ہے. اب وہ اپنی جان سے بیزار ہے، گھر والے بھی اس سے پریشان ہیں، اور بھول کا یہ عالم ہے کہ اسے کوئی بات یاد ہی نہیں رہتی. یہ کیا ہے؟ یہ تو ہماری قدرت کا نمونہ ہے. پہلے بھی ہم نے ان کو ایسا بنایا تھا، اب بعد میں بھی ہم نے ان کو ایسا بنا دیا. جب یہ ہے تو بس پھر تم اپنے آگے کی تیاری کرو. یہاں تو ہر چیز فنا کے گھاٹ اتر رہی ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو یہ جو تمہاری بچپن تھا وہ چلا گیا، پھر جوانی آ گئی وہ چلی گئی، اب بڑھاپا آ گیا اس میں لینے آ گیا. مگر تم اب بھی یہ سمجھ رہے ہو کہ میں ہمیشہ رہوں. اب بھی تمہیں اپنے مرنے کی فکر نہیں، اب بھی تمہیں دنیا سے جانے کی فکر نہیں. معلوم ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی طاقت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی واپس لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی موت دے دیتے ہیں. سب کچھ انہیں کے حکم حکمت سے ہو رہا ہے. جب ہو رہا ہے تو بس ان کی تابعداری کرو بھائی، اور ان کی فرما برداری کرو. یہ سبق ہے اپنے جوانی میں اور بڑھاپے میں، اور یہی ان تمام مثالوں کے اندر ایسے اللہ تعالیٰ نے
خون اور پخانے گوبر کے بیچ میں سے دودھ عطا فرما دیا، کیسے شہد کی مکھیوں سے اللہ پاک نے شہد عطا فرما دیا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کشمش اور انگور سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کا سامان عطا فرما دیا، کیسی لاجواب غذا کھجور کی شکل میں اس نے عطا فرما رکھی ہے۔ بس یہ ہزاروں نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور یہ ہر طرف انقلابات ہیں جس سے دنیا زیر و زبر ہو رہی ہے، بس تم ان سے سبق لو۔ یہ بھول پر مجھے ایک بڑی نصیحت کی بات یاد آئی۔ شیخ العزیز حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی پاکستان آیا کرتے تھے تو عام طور پر مکی مسجد جو پرانا تبلیغی جماعت کا مرکز ہے اس میں قیام ہوتا تھا، تو دارالعلوم کے اساتذہ بھی سب حضرت سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ میں بھی ایک دفعہ اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ حضرت سے ملنے کے لیے گیا، تو بس حضرت دو چیزیں فرما رہے تھے، دو چیزیں بس بطور نصیحت کے فرما رہے تھے۔ ایک یہ کہ ماں حج خواندہ ہے فراموش کرتا ہے، اللہ حدیث یار کے تکرار می کنے، جو کچھ ہم نے پڑھا لکھا تھا شیخ العزیز بڑے موقف کی شروحات موجود ماشاء اللہ، تو جو کچھ ہم نے پڑھا لکھا تھا سب بھول گئے، بس محبوب کا نام یاد ہے، بس اس کو ڈٹا ہے، اسی کو لے کر یعنی اللہ تعالیٰ کا نام یاد ہے، باقی اور کچھ یاد نہیں، بس اللہ تعالیٰ کا نام یاد ہے، بس اسی کی رٹ لگائے یعنی بار 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 اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ حدیث یاد سوائے محبوب کی بات کے کہ تکرار میکنین کہ اسی کو ہم بار بار دہراتے رہتے ہیں، تو بس یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ اپنا نام نہ بھولائے، اپنی یاد نہ بھلائے، بس باقی جب سب کچھ بھولتے ہیں تو پرواہ نہیں ہے، اور انہیں یاد رکھیں۔ ماہر سے خواندہ ہیں فراموش کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے پڑھا تھا سب بھول گئے، اللہ حدیث یار کے تکرار میں کنیم، اور محبوب کی بات یاد ہے کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا، اللہ اللہ کرتے رہنا، بس اس کے ہم تکرار کرنے میں مشغول ہیں، اللہ حدیث یار کے تکرار میں کنیم۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ بھئی یہ فتنوں کا زمانہ، ہر طرف فتنے 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 فتنے، دین سے دوری دین سے دوری، دین سے دوری کی باتیں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، عیاشی فحاشی بدماشی کا دورہ ہے، لہذا تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، جتنا تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو گے ان فطروں سے حفاظت رہے گی۔ تو مدرسوں کے اندر بھی کثرت ذکر اللہ کا اہتمام کرو، اور جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، تو یہ شیطان اور نفس کے حملوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بات اور اس کے ساتھ ملا لو تو بس اس کا مکمل، لیکن اللہ والوں کے ساتھ جڑے رہو اور ان سے وابستہ رہو اور ان سے پوچھ پوچھ کے چلتے رہو، بس چاہے کتنے ہی طوفان آئیں اور گزر جائیں، کتنے ہی فتنے آئیں اور چلے جائیں، جو ان چیزوں پر عمل پیرا ہوگا انشاءاللہ محفوظ ہے۔ بہرحال حضرت حاشی میں فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو انسان کے جسم پر بھی یہ جو مختلف دور گزارتے ہیں، بچپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر ادھیڑ عمر کا ہے، پھر بڑھاپا ہے، پھر موت ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ آدمی کہ ہم سب کو آخر کار یہاں سے جانا ہے، یہ سبق سیکھے کہ آخر کار ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ بھائی جب بچپنا چلا گیا تو تم بھی جاؤ گے نا، جب تمہاری جوانی چلے گی تم بھی تو جاؤ گے نا، اس جانے کو بھی تو یاد کرو، آگے جو ہے تمہارے ادھیڑ عمر ہونا بھی تمہارا گزر گیا، اب تم بالکل عمر کے آخری میں حصے میں آگے، تو اب بھی تم یہ سوچتے ہو کہ میں ہمیشہ رہوں گا۔ ارے بھائی تمہارا بچپنا چلا گیا تمہیں سبق دے گیا، تمہاری جوانی چلی گئی تمہیں سبق دے گئی، تمہارا ادھیڑ عمر ہونا چلا گیا تمہیں سبق دے گیا، پھر کب تک سبق نہیں لوگے؟ جلدی سبق لو، اور سبق یہ لو کہ بس اب میرا نمبر ہے، اب میں جانے والا ہوں، اب جب میں جانے والا ہوں تو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا،
جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آگے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی ہے تماشا نہیں۔ جو کھیلوں میں تو نے لڑکپن گوایا، جو کھیلوں میں تو نے لڑکپن گوایا، تو بد مستیوں میں جوانی گنوائی، جو اب غفلتوں میں بڑھاپا گنوایا، جو اب غفلتوں میں بڑھاپا گنوایا، تو بس یوں سمجھ زندگانی کا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا۔ اور یہ سبق اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، اس کو بیان کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَأَمَّا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق میں دوسروں سے برتری عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اب جن کو برتری دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو اس طرح نہیں لوٹا دیتے کہ وہ سب برابر ہو جائے، وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو اس طرح نہیں لوٹا دیتے کہ وہ سب برابر ہو جائے۔ تو کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے؟ اور اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے ہیں، اور تمہیں اچھی اچھی چیزوں میں سے رزق فراہم کیا ہے، کیا پھر بھی یہ لوگ بے بنیاد باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں سے کسی طرح کا رزق دینے کا نہ کوئی اختیار رکھتے ہیں نہ رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ فرما رہے ہیں اللہ پاک کہ دیکھو ہماری قدرت کی نشانی کی یہ بھی کہ ہم نے تم کو رزق میں، روزی میں، مال و دولت میں، روپے پیسے میں ایک دوسرے پر برتری دی ہوئی ہے۔ کسی کی ذریعہ آمدنی ماہانہ 1 لاکھ روپے ہے، کسی کی 3 لاکھ روپے، کسی کی 5 لاکھ روپے، کسی کی 50 لاکھ، کوئی لاکھ پتی ہے، کوئی کروڑ پتی ہے، کوئی ارب پتی ہے، کوئی فقیر ہے۔ یہ ہم نے روزی کا فرق رکھا ہے، جب یہ رکھا ہے تو یہ ہماری عطا ہے، ہم نے اپنی حکمت سے یہ مختلف درجات رکھے ہیں۔ اب تم اگر یہ چاہو کہ جتنے اوپر والے ساری دولت اپنے نوکروں میں، اپنے غلاموں میں، اپنے ماتحتوں میں تقسیم کر سب برابر ہو جائے تو ہو جائیں گی؟ نہیں ہوں گی۔ کسی کے بھی اتنا دل نہیں ہے، کسی میں بھی اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ جتنے بھی تمہارے دیوتا ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، تم یہ بھی مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے مملوک اور اس کے غلام ہیں، تو پھر جیسے تم اپنی دولت کسی کو نہیں دیتے، ایسے اللہ تعالیٰ نے ان معبودان باطلہ کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک ہو کے اللہ تعالیٰ کے برابر ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیا پیارا نقطہ اللہ پاک نے بیان کرنا۔ جیسے تم اپنی مایا اپنے سوال کے رکھتے ہو اور تمہارے میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ تم سب کو دے کر کے برابر ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو تم نے ان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا ہوا ہے، تو اللہ پاک نے ان کو اپنے برابر نہیں کیا ہے۔ جب نہیں کیا تو تم نے کیوں کیا؟ تم اپنی دولت کے معاملے میں تو کرتے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اس طریقے سے کرتے ہو۔ یہ کون سی انصاف کی بات ہے؟ نہ انصافی کی بات ہے۔ چنانچہ یہ کفار جو ہے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ فلاں فلاں نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے اور فلاں فلاں ان دیوتاؤں نے دے رکھی ہے، ہاتھ میں انہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کیا تم نے طریقہ اختیار کر رکھا ہے؟ اپنی طرف سے ان کو معبود بنایا، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک کیا، اور شریک کرنے کے بعد پھر خود ہی اپنی طرف سے یہ تقسیم کر رکھی ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ دیتے، یہ چیزیں یہ دیتے، بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ کرتے، چھوٹے چھوٹے کام یہ کرتے ہیں۔
یہ کیسی عقل سے باہر بات ہے. اپنی دولت کے بارے میں تو بڑے عقل مند اور اللہ تعالیٰ کی خدائی تقسیم کرنے میں اتنے بہادر اور اتنے سخی الیاذ باللہ. بہرحال اللہ پاک نے ان سب آیات میں ہمیں سبق دیا ہے کہ بھائی تم بس ہمارے ہو، ہم تمہارے ہیں. یہ ہم تمہارے ہیں، تم ہمارے ہو، بس ہم ہماری طرف متوجہ رہو اور شرک سے کفر سے توبہ کرو اور ہمارے پیغمبروں پر ایمان لاؤ اور ان کے ذریعے جو کچھ ہم نے ہدایت بھیجی ہیں اس کے وہ قبول کرو اور اس کے اوپر عمل کرو. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والتكسير والعدل انك على كل شيء. يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے یا اللہ سارے گناہ یا اللہ اپنے دل و جان سے اپنے فرما برداری نصیب فرما. دل و جان سے اپنے تابع داری فرما برداری کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل کرنا. یا اللہ اپنے سچی محبت کرنے والوں میں داخل فرما. اپنے سے سچی محبت کرنے والوں میں داخل فرما. آپ کا شکر ہے احسان ہے آپ نے ایمان عطا فرمایا، حضور کی امت میں پیدا فرمایا، اپنے کلام پاک کو پڑھنے سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ اس کے مطابق پوری طرح عمل کی بھی توفیق عطا فرما. پوری طرح عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اپنی یا اللہ ہم سب کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما. یا اللہ یہ جن نعمتوں کا آپ نے اپنے کلام پاک میں ذکر فرمایا یہ سب آپ نے ہمیں دے رکھی ہیں. بے شک آپ کی بہت بڑی نعمتیں یا اللہ ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں دل و جان سے اپنا فرما بردار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم.